السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ چند ماہ پہلے آفس سے چھٹی ہوئی تو گھر کی طرف عازم سفر ہوئے۔ دوست کے ساتھ گپ شپ میں مصروف آگے بڑھ رہے تھے کہ اچانک وہ چلایا اور بائک کو روکنے کا کہا۔ میں پریشان ہو گیا کہ اللہ خیر کرے، کیا مسئلہ ہو گیا ہے۔ بائک روکتے ہوئے وہ جلدی سے اترا اور مارکیٹ کی طرف دوڑ لگا دی۔ میں بھی پیچھے پیچھے تھا۔ وہ ایک بڑے سے شاپنگ مال میں گھس گیا۔ وہاں لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ پہلے تو کچھ سمجھ بھی نہ آیا، پھر اچانک ایک بڑے سے بینر پر نظر پڑی جو کہ شاپنگ مال کے سامنے سڑک پر آر پار لگا تھا، اور اسی طرح چھوٹے چھوٹے بینرز اور فلیکس ارد گرد نمایاں تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں سیل لگی ہوئی ہے اور آج سیل کا آخری دن ہے۔ بڑے بڑے قدآور مسخرے اور ڈھول والا لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ لاؤڈ سپیکر کے ذریعے بھی پرکشش خریداری اور زبردست ڈسکاؤنٹ کے اعلانات جاری تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں پر لوگوں کا جم غفیر جمع تھا، اور وہ بڑے جوش و خروش سے اس زبردست ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھانے کے لیے خریداری میں مصروف تھے۔ وہاں کا عملہ بھی انتہائی مستعدی سے کام کر رہا تھا۔ کوئی آدھا گھنٹہ کے بعد دوست شاپنگ مال سے باہر آتا دکھائی دیا۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے شاپنگ بیگ تھے۔ وہ تیزی سے میری طرف لپکا اور ڈانٹتے ہوئے بولا، تم ادھر کھڑے تماشا دیکھ رہے ہو؟ لوٹ سیل لگی ہے، دنیا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ یہ دیکھو، میں نے پوری فیملی کے لیے خریداری کر لی ہے۔ تم بھی جاؤ اور اس زبردست ڈسکاؤنٹ آفر سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں دم بخود بنا، آنکھیں پھاڑے دوست کو دیکھتا تو کبھی اس بیلگام ہجوم کو۔ میری سستی اور کاہلی کو بھانپتے ہوئے اس نے بازو پکڑا اور دکان کی طرف گھسیٹا۔ اپنا سامان باہر لگے سہولت کاؤنٹر پر جمع کروایا اور مجھے کھینچتا ہوا دکان کے اندر گھس گیا۔ شاپنگ مال کے اندر سیل کے لیے رکھی دل فریب اشیاء اور لوگوں کا خریداری کا شوق دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ بہرحال نہ چاہتے ہوئے بھی دوست کے اصرار پر اور دلکش و خوبصورت پروڈکٹس کی وجہ سے اچھی بھلی خریداری کر لی۔ دوست بہت خوش تھا کہ ہم نے اس بچت سیل سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ ایسے مواقع روز روز نہیں آتے۔ اس نے واپسی پر سارے راستے بڑی پرجوش اور دلیل سے بھرپور بچت سیل کے فوائد و فضائل پر اپنی تقریر جاری رکھی۔ تو دوستو، ایسی بچت سیل، کلیرنس سیل کے دیگر مقاصد و فوائد کے ساتھ ساتھ ایک کمپنی، ادارہ یا دکان کے مالک کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے معزز گاہکوں کو ایک ایسا موقع فراہم کریں کہ وہ سستے داموں پروڈکٹس، اشیاء کو خرید سکیں۔ گاہک اپنی ضروریات اور خریداری کے شوق سے تسکین حاصل کر سکیں۔ ایسے مواقع دراصل ایک کمپنی کی نیک خواہشات، جذبہ خیر سگالی اور رحم دلی، خوشگوار اور مستقل تعلقات کا باعث ہوتے ہیں۔ اس طرح طرفین کے بیچ پیار و محبت اور مضبوط تعلقات پیدا ہوتے ہیں جو کہ دونوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ہوتے ہیں۔ تو دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کا مالک و خالق رب العالمین، آپ کا اللہ، اپنی پیاری مخلوق کے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے اپنی شفقت و محبت، عنایت و کرم، جود و سخا اور رحمت کی لوٹ سیل لگا دیتا ہے۔ ویسے تو عظیم و کریم ہستی 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی ذات ہمیشہ ہی اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتی ہے، لیکن بعض مواقع وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جب رحمت خداوندی اپنے جوبن پر ہوتی ہے۔ وہ رحمت، رحم، قبولیت، عافیت، برکت، عام معافی والی خاص گھڑیاں
اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں کے لیے مختص کر دیتا ہے۔ یہ بابرکت گھڑیاں، بابرکت لمحے اللہ کا خصوصی انعام و اکرام، بخشش، خوشحالی، کامیابی، فراوانی رزق، امن و سکون، صحت بھر زندگی، دکھوں مصیبتوں سے چھٹکارا اور جہنم سے آزادی کا ایک بہت بڑا پیکج ہوتے ہیں۔ تو دوستو، ایسی ہی بابرکت گھڑی، خوبصورت لمحے اور عافیت بھری رات آن چکی ہے، جس میں رحمت خداوندی کی لوٹ سیل لگی ہے۔ یہ مبارک رات ہے 15 شعبان المعظم کی رات، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے۔ اس شب کو ہر انسان کے نصیب لکھے جاتے ہیں۔ اس شب کو اللہ رب العزت آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش چاہنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مبتلا مصیبت کہ اسے عافیت دوں۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق کی مغفرت فرما دیتے ہیں، سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ اس شب کو خداوند عالم کی رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برس کر انسان کے وجود کو مادہ پرستی اور دیگر مختلف قسم کی معصیتوں اور گناہوں کی گندگیوں سے صاف کر جاتی ہیں۔ تجلیات الہی عرش الہی سے اتر کر سمائے دنیا پر آ جاتی ہے اور کرم نوازی کے دہانے کھول کر خود رحمتوں کے سیبان میں آنے کے لیے بھٹکے ہوئوں کو مسلسل آواز دیتی ہے، جس میں عام دنوں کے برعکس توبہ کی قبولیت کے لیے آسمان کے دروازوں کو نہ صرف کھول دیا جاتا ہے، بلکہ سرکشوں، نافرمانوں اور گنہگاروں کو ایک نئی زندگی شروع کرنے کے لیے صبح تک منادی کرائی جاتی ہے۔ تو دوستو، ہمیں چاہیے کہ اس بابرکت اور رحمت سے مزین لمحات سے خوب فائدہ اٹھائیں۔ آئیے اس بابرکت لمحات کے آنے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، نفرتیں، کدورتیں، غصہ، کینہ، حسد، قطع تعلقی اور دیگر اخلاقی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک و صاف کر لیں، تاکہ ہم صحیح معنوں میں رحمت خداوندی کو حاصل کر سکیں۔ یوں نہ صرف ہم اس دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اخروی اور دائمی کامیابی بھی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ فقط یہی انسان کا مقصد حیات اور یہی منشأ الہی ہے۔